ایک قصہ سنا کر ختم کرتا ہوں، بس بڑی عبرتناک قصہ ہے، اس لیے یاد آ گیا، اور آپ لوگوں سے اجازت لے کر، چونکہ تاخیر جماعت کی ہو گئی ہے، کچھ زیادہ تاخیر وعدے کے مطابق نہیں کر رہا ہوں، تو اجازت لے رہا ہوں صرف 5 منٹ کا۔ وہ ایک قصہ یاد آ گیا، ایک بادشاہ گزرے محمود غزنوی، بہت بڑے بادشاہ گزرے اور عادل بادشاہ، دیندار بادشاہ محمود غزنوی، اپنے زمانے میں بہت کام کیا، اللہ نے دولت بھی دیا تھا محمود غزنوی کو، سمجھا۔ ان کے دربار میں ایک آ گیا چڑیا بیچنے والا، اور پنجرہ میں رکھا ہوا تھا، بڑا خوبصورت چڑیا تھا۔ وزیر نے کہا کہ حضور ایک شکاری آیا ہے چڑیا لے کر، بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے، کہا بلاؤ، بڑا شوقین تھے وہ، کہا بلاؤ دیکھتے ہیں کیسا ہے۔ تو وہ لایا تو چکور تھا، چکور جو جنگل میں رہتا ہے چڑیا چکور، وہ جب تیتر کی طرح تھا، بالکل تیتر ہی کہیے، چکور کہیے، تیتر کہیے، تو وہ چکور جو تھا یا تیتر اپنی زبان میں بڑا خوبصورت لگتا تھا، لیکن ایک پاؤں جو تھا اس کا لنگڑا تھا۔ تب بھی بادشاہ نے کہا کہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، وزیر کہہ رہا ہے تو اس کو لے لیا جائے۔ وزیر نے کہا کہ پوچھو اس کا قیمت کیا ہے، تو اس شکاری نے کہا اس زمانے کے لحاظ سے بہت زیادہ قیمت کے 5 لاکھ روپیہ۔ یہ بادشاہ الٹ گیا کہ چکور جو کوڑی بھر کا نہیں ہے یہ اتنی قیمت کہہ رہا ہے۔ کہا کہ حضور یہ اس کی قیمت ہے، بادشاہ تو بڑا عادل تھا، اس کو ڈانٹ بھی نہیں سکتا تھا، اس کی چیز تھی، اگر ظالم بادشاہ ہوتا تو اٹھا کے پھینک دیتا اس کو اور لے لیتا، لیکن کہا کہ نہیں اس کی چیز ہے، اس کو حق ہے بولنے کا۔ بادشاہ بلایا اور کہا کہ چڑیا ہے تمہاری اور اس کی قیمت ایسی بول رہے ہو کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ شکاری نے کہا کہ حضور اس کی بڑی خصوصیت ہے، یہ قیمت جو میں بول رہا ہوں خصوصیت کی قیمت ہے۔ کہا کیا خصوصیت ہے؟ لنگڑا ہے، خصوصیت کیا رہے گی؟ کہا لنگڑا تو ہے لیکن حضور میں اپنے بال بچوں کی پرورش کر رہا ہوں، اتنا پیسہ کما رہا ہوں یہی چکور کے بدولت، یہی چڑیا کے بدولت۔ بادشاہ نے کہا کیا کیسے؟ اسی ایک چڑیا تم لے کر پھر رہے ہو تو تم؟ کہا کہ نہیں، بہت سارے اس طرح کے چکور ہمارے پاس آتے ہیں اور بیچ کر آتا ہوں اور اسی سے ہماری دولت اور ہمارے بچوں کی پرورش ہوتی ہے۔ کہا کیا خصوصیت ہے؟ کہا کہ حضور جب میں جاتا ہوں جنگل میں تو اس کو اپنے جال کے پاس باندھ دیتا ہوں اور یہ چھوڑ دیتا ہوں، باہر آ جاتا ہوں، اور اس کی خصوصیت ہے کہ یہ بولنا شروع کرے گا تو کبھی گانے کی آواز نکالے گا، کبھی اپنے قوم کی آواز نکالے گا یعنی چکور کی آواز آئے گا، کبھی رونے کی آواز، کبھی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس کی آواز۔ جب یہ مختلف آواز نکالتا ہے تو جنگل کا جتنا چکور ہے اپنی برادری کا وہ رہتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہمارا یہ مصیبت زدہ قوم ہے، سب جمع ہو جاتا ہے، ایک نہیں ہزاروں چکور آ جاتے ہیں۔ جب چکور آ جاتا ہے تو سب ہمارے جال میں آنا شروع کر دیتا ہے، بس جتنا بھی جال میں آتا ہے سب کو ہم پھنسا لیتے ہیں اور پھر اپنے یہ چکور کو لے کے آتے ہیں، پھر دوسرے جال جاتے ہیں تو پھر 2500 چکور کو یہ لاتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے، ورنہ ایک چکور اور پرندہ پکڑنے کے لیے بڑی مشکل ہے حضور، یہ بلاتا ہے اپنی قوم کو اور اسی سے ہزاروں ہزار ہماری آمدنی ہے، اس لیے حضور اس کی خصوصیت ہے، اس لیے اس کی قیمت یہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا چکور ہم دیں گے اس کی قیمت ایسی نہیں ہے۔ محمود غزنوی نے کہا کیا معلوم ہے؟ غور سے سنیے گا۔ محمود غزنوی نے کہا وزیر کو پوچھو کتنی قیمت، تو انہوں نے وہی جو پہلی قیمت بتلایا تھا، کہا خزانے سے دے دو، دے دو، منہ مانگا قیمت دے دو۔ وہ بھی بیچارہ شکاری تھا، کہا کہ چلو جتنی کمائی ہماری 5 سال میں ہوتا اتنی کمائی آج ہماری ہو رہی ہے، بس لیا چل لیا۔ کہا رکو رکو، اس شکاری کو روکا، سبھی وزیر کو بلایا، پورا دربار کو بلایا اور کہا چاقو لاؤ، چاقو لاؤ، چاقو لایا، اور چاقو لانے کے بعد وہ چکور کو بادشاہ لیا اور گردن کاٹا، اس
حیرت زدہ کہ محمود غزنوی اتنا اللہ والا آدمی، اتنا ذی ہوش اور اتنا قیمتی چکور کو لیا اور اس کو سامنے سب کو اکٹھے بوٹی بوٹی کر کے پھینک دیا۔ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا غصہ آ گیا۔ وہ شکاری شستر پریشان ہو کے کھڑا ہوا کہ اب ہمارا نمبر کہیں نہ آ جائے، لیکن محمود غزنوی اس کو کیا کہتے ہیں، وہ چپ چاپ، پورا دربار سکتے میں، لیکن وزیر، ہر بادشاہ کا وزیر کچھ منہ بولا ہوتا ہے۔ ایک وزیر نے کہا حضور میں سوال کر سکتا ہوں؟ کہا بولو۔ کہا کہ اتنا قیمتی اور اتنے تگ و دو کے ساتھ اس چڑیا کو لیا، خصوصیت والا تھا اور پوری قیمت دے کر، اور اس کو آپ نے ابھی ذبح کر کے اور بوٹی بوٹی کر دیا، کیوں؟ اب سنیے بادشاہ کا جواب۔ بادشاہ نے کہا سنو، وہ جانور یا وہ انسان جو اپنی برادری، اپنی قوم کا دشمن ہو، کہ اس کو اپنے فریب میں بلا کر اس کی زندگی کو برباد کرتا ہو، ایسے پرندے اور انسان کو اس دھرتی پر رہنے کا بالکل حق نہیں ہے، اس کو ذبح کرنے کے لائق ہے۔ یہ چکور اپنی قوم کا دشمن تھا، ہزاروں قوم اور ہزاروں چکور کو بلا کر اس شکاری کو پھنساتا تھا، شکاری کے جال میں پھنساتا تھا اور اس کا یہ تجارت کرتا تھا۔ اس لیے اپنی قوم کا یہ چکور غدار ہے، اس لیے غدار کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرات، محمود غزنوی نے ایک چکور کو ذبح کیا، لیکن پیغام انہوں نے بہت بڑا دیا، اور اتنا بڑا پیغام کہ اپنی قوم میں کوئی ہے، مومن ہے، ایمان والا ہے اور انسان ہے، اور وہ اپنے ہی گاؤں کا، اپنی قوم کا، اپنے علاقے کا غدار نکل جائے، ایسے غداروں کو رہنے کا حق نہیں۔ لیکن آج گاؤں میں دیکھیے تو غدار، اگر پڑوس میں دیکھیے تو غدار، علاقے میں دیکھیے تو غدار، دوسروں کا ہے، دوسروں کی مدد کر رہا ہے، لیکن اپنی قوم کا کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، چاہے جو بھی موقع آئے، اشارہ میں کر رہا ہوں، جو بھی موقع آئے، لیکن اپنے قوم کا غدار ہوتا ہے، تو غدار کو رہنے کا حق نہیں۔ یہ محمود غزنوی کا پیغام۔ اس لیے حضرات قدامی، میں نے آپ کا وقت بہت زیادہ لیا، کہنا تو بہت ساری باتیں تھیں، لیکن صرف قرآن کریم کی یہ آیت کا اللہ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی، انسان نقصان میں ہے، سب فیلئر ہے، سب ناکام ہے۔ دنیا کے اعتبار سے کوئی بابو اور بڑا آدمی کہلا دے، لیکن اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کامیاب وہ ہے جو ایمان والا ہے، اس کی زندگی اچھی ہے، اچھے اعمال والا ہے، اور زبان میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دین کی تبلیغ اور ہر موقع سے حق بات کہنے والا، اور حق بات پر اگر گالی مل جائے، کوئی سزا مل جائے تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے، حق بات بولنے والا بنا دے، شجاعت اور بہادری کی دولت اللہ نصیب فرمائے، اور ایمان کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے، دعا ہو۔